یہ غلطی ہمارے نظام تعلیم کی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم سے نکلنے والوں کو اپنی تاریخ اور پیغمبر کی صحیح سیرت کا بھی پتہ نہیں، کیونکہ یہ ساری زندگی باہر گزار کر امریکہ میں، برطانیہ میں، وہاں پڑھ کر آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھ کر جب آتے ہیں تو ان کو اپنی قومی زبان پڑھنا اور لکھنا بھی نہیں آتا، تو وہ انگریزی میں دیکھتے ہیں، اور انگریزی میں لکھنے والے مستشرقین ہیں، یہ علماء مستشرقین جانتے ہیں، وہ انگریز ہیں، مستشرق ہیں، انہوں نے لکھا ہے، اور انہوں نے انگریزی کتابوں میں غنیمت کو لوٹ مار کا نام دیا ہے، تو یہ بیچارے وہ دیکھ کر غنیمت کو لوٹ مار کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے آج۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آزادی یقیناً نعمت ہے، لیکن اس نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے، اور قدردانی زبانی کے ساتھ ساتھ جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا اس مقصد پر آنا ہوگا، تب اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی ہوگی۔ اور آج ہم تو تقریباً 78واں بلکہ 79واں سالگرہ منا کر، جشن آزادی منا کر خوشی تو منا رہے ہیں۔ آج ہم جشن آزادی اور یوم آزادی اور پاکستان کے آزادی کے دن پرچم تو لہرا رہے ہیں، چراغان کر رہے ہیں، آتش بازیاں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی مخالفت اور بغاوت کر کر کے اس نعمت کی بے قدری کر رہے ہیں۔ آج یوم آزادی کے موقع پر شکریہ کی بجائے ہم اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اس یوم آزادی کے دن پوچھ لیں حکمرانوں سے کہ 14 اگست کے رات کو انہوں نے کتنے ارب خزانے سے خرچ کیے، اس پر پرچم کوشائیاں کی، آتش بازیاں کی، ڈول سرنے کیے۔ آج حالات یہ ہے کہ تیل روز بروز اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا حالت یہ ہے کہ آج ایک عام متوسط پاکستانی 2 وقت اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں کما سکتا، اور یہ اربوں روپے چراغان پر اور آتش بازیوں پر لگا رہے ہیں۔ یہ اربوں روپے پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے پر لگانا چاہیے، یہ صحت پر لگانا چاہیے، یہ تعلیم پر لگانا چاہیے، یہ پاکستان کی ترقی پر لگانا چاہیے۔ آج تو ہم پرچم لہرا رہے ہیں، بے شک لہرایا جائے، کیونکہ پرچم کسی ملک کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہے۔ مونوگرام، پرچم یہ ہوتا ہے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں، ٹھیک لگائیں، سرکاری امارات پر لگائیں، بے شک اس کے ہم مخالف نہیں، نام پرچم کے مخالف ہے۔ تنظیموں کے پرچم ہوا کرتے ہیں، ملکوں کے ہوا کرتے ہیں، یہ بس ایک علامت ہے۔ ہاں البتہ پرچم کی عبادت جائز نہیں، ہم عبادت کے خلاف ہیں، پرچم کے خلاف نہیں۔ تو آج تو ہم پرچم کشائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کاغذ اور کپڑے کی پرچم کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور پرچم کے لہرانے کی ضرورت ہے۔ وہ پرچم توحید کی پرچم، وہ دیانتداری کی پرچم، وہ امن و امان کی پرچم، وہ اتحاد و اتفاق کی پرچم، وہ دیانتداری کی پرچم۔ آج میں نے کہا کہ پاکستان کے کاغذ اور کپڑے کا پرچم تو کشا ہے، لیکن توحید کی پرچم کی کشائی نہیں۔ آج شرک کا بول بالا ہے پاکستان میں، آج شریعت کا پرچم پاکستان میں بلند نہیں۔ 78-79 سال کے بعد بھی پاکستان اسلام کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا، لیکن پاکستان کے عدالتوں میں آج بھی انگریز کا قانون ہے۔ یہ پرچم ہمیں بلند کرنا چاہیے، اس پرچم کے ساتھ ساتھ، اس کے ہم خلاف نہیں، وہ بھی لہرائیں، لیکن ساتھ شریعت کا پرچم لہرانا چاہیے، توحید کا پرچم لہرانا چاہیے، آج امانت داری کا پرچم لہرانا چاہیے۔ آج پاکستان میں کرپشن،
پاکستان میں رشوت کا بازار گرم ہے، امانت داری کی ضرورت ہے۔ ہم نے امانت داری کی پرچم، امن کا پرچم، توحید کا پرچم، شریعت کا پرچم، ان مقصدی پرچموں کو چھوڑ کر صرف کاغذ اور کپڑے کی پرچم لہرا کر ہم یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی آزادی کی خوشی منائی، ہم نے پاکستان کی قدردانی کی، ہم نے پاکستان کے تمام حقوق کا تقاضا پورا کیا۔ یہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے قوم کو بھی دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم آج اس طرح کا پرچم لہرائیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پاکستان کی قیام اور آزادی میں مدارس علماء کا کردار ہے۔ اگر مدارس اور علماء کو اس سے نکالا جائے تو پاکستان کی تاریخ مسح ہو جائے گی۔ پاکستان اور مدرسہ، پاکستان اور مسجد، پاکستان اور مولوی، پاکستان اور مذہب ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے۔ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ خدا نخواستہ اگر یہ جدا ہو گئے تو اس وقت پاکستان کا استحکام خطرے میں ہوگا اور خدا نخواستہ پاکستان سے ہم ہاتھ دھو لیں گے، کیونکہ یہ بنایا مسجد و مدرسے والوں نے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ 1944 میں 23 مارچ کو قرارداد پاکستان لاہور کے پارک میں قرارداد پاکستان پاس کرایا گیا۔ اعلان کیا گیا کہ ہمیں ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔ یہ اعلان تو 23 مارچ 1944 کو ہوا، لیکن مولانا عبدالماجد دریابادی لکھتے ہیں کہ 1944 سے کئی سال پہلے تانابون میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ چند سال پہلے حضرت تھانوی نے یہ مجلس میں کہا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ اس ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے۔ قرارداد پاکستان تو بعد کی بات ہے، مدرسے سے یہ آواز، تانابون سے یہ آواز چند سال پہلے 1944 سے پہلے یہ آواز بلند ہوا تھا کہ ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے۔ تو یہ آواز مدرسے سے بلند ہوئی ہے، اس تحریک میں علماء نے حصہ لیا ہے۔ یہ پاکستان اگر آج قائم ہے تو اس میں عوام اور علماء کا سب سے بڑا کردار ہے، اور اب بھی پاکستان کے استحکام اور بقا کے لیے یہ مدرسہ، یہ مسجد، یہ مولوی اور یہ مذہبی لوگ ضرورت ہے۔ اور آج بھی علماء اور مدارس اس ملک کی ترقی، اس ملک کی بقا کے لیے کوشاں ہیں۔ آج مدرسہ کیا کر رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں سیکولر لبرل کہ مدرسے نے، مذہبی تعلیم نے قوم کو اور اس ملک کو کیا دیا؟ اس مدرسے نے اور مذہبی تعلیم نے ملک کو وہ کچھ دیا ہے جو بہت سے لوگوں نے نہیں دیا۔ اس پر تبصرہ اگر کروں تو بات لمبی چلی جائے گی۔ ایک دو نکتے اس موقع پر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ مذہب کی تعلیم، مدرسے کی کردار اس ملک کے بقا کے لیے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ یہ مذہبی تعلیم، قرآن اور سنت کی تعلیم بھی اس ملک کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت احسن طریقے سے مدارس پورا کر رہے ہیں، ورنہ یہ ذمہ داری تو ریاست کی ہے کہ ریاست مذہبی تعلیم کو لازم قرار